آج رات کو یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ لو، پھر جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤ گے وہ سونا بن جائے گی، مرتے دم تک گھر سے دولت ختم نہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفے کے بارے میں آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے صفاتی ناموں کا وظیفہ کرنے سے آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، سب غم دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، رات کو بستر پہ یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ لو، پھر جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤ گے وہ سونا بن جائے گا، مرتے دم تک گھر سے برکت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ پاک اتنی زیادہ دولت، رزق، پیسہ عطا فرما دے گا کہ آپ جس طرح مرضی خرچ کر لو وہ پیسہ آپ کے گھر سے ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اتنا زیادہ وسیع اور کھلا رزق دے دے گا۔ ہر بندہ پیسے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جب اس کی جیب خالی ہوتی ہے تو یہ ایک عام سی بات ہے کہ انسان کے اندر قوت جذبہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کل کا یہ جو زمانہ چل رہا ہے ہر چیز پیسے سے ہی خریدی جا سکتی ہے، تو اس لیے پیسہ ایک بنیادی چیز ہے اور اس کے بغیر گزارا واقعی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جس گھر میں آپ دولت کی تنگی اور پیسے کی بے برکتی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اس وظیفے کے بعد پیسہ بھی خوب آئے گا، دولت بھی خوب آئے گی اور اس پیسے میں برکت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ اس عمل کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے کر لینا ہے، پھر اس کے معجزے دیکھنا۔ ہر رات کو جب بستر پہ جاتے ہو تو ہم بڑی دیر تک موبائل فون استعمال کرتے رہتے ہیں، جو کہ ویسے بھی آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیٹ کر تو آپ اس وقت 1 منٹ کا وقت نکال کر اس تسبیح کو پڑھ لیں، پھر میرے بھائیوں دیکھ لینا دولت کس طرح آپ پر عاشق ہو جاتی ہے۔ آپ کے گھر سے پیسہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے گا۔ میرا ہر بھائی بہن اس ویڈیو کو ضرور دیکھے اور اس وظیفے کو بھی ضرور کرے۔ کافی لوگ جب ان کا کاروبار اچھا چل رہا ہوتا ہے یا ان کے پاس بے شمار دولت آ جاتی ہے تو وہ اس مال دولت میں، اس پیسے میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو بنیادی چیز ہے، جو نماز ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ باقی جو چیزیں ہیں، باقی جو کام ہیں وہ تو دور کی بات ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات ہی ہر چیز کو اور آپ کو کھلا رزق دے رہی ہے، جو آپ کو بے شمار نعمتوں سے نواز رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک نمازی ہی اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، 5 وقت باقاعدگی سے باجماعت نماز کی عادت ڈال لیں، تو اس سے نہ صرف ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی بلکہ ہماری زندگی میں سکون بھی ہوگا۔ جس کے پاس بھی پیسوں کی کمی ہے اور اس وجہ سے پریشان ہے کہ پیسے نہیں ہیں، یا جس بندے کا بھی کاروبار پہلے بہت اچھا چل رہا تھا ایک دم اس کا کاروبار ختم ہو گیا ہے، جو بھی روز کا آپ لوگوں کو ملنے کی وجہ ہے پریشانیوں کی، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی بات اس کو جاب بھی مل جائے گی۔ جس کا کاروبار ختم ہے اس کا کاروبار بھی چل پڑے گا اور دوبارہ اس طرح کامیابی کی طرف چل پڑے گا۔ اور جن لوگوں کے کوئی اور مسائل ہیں، جن کا تعلق رزق سے ہے، دولت سے ہے، وہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ یا ایسے لوگ، ایسے میرے بھائی، ایسی میری بہنیں کام کرنے کا ارادہ کر رہی ہیں اور وہ کسی بھی وجہ سے نہیں کر سکتی، تو میرے ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 1 منٹ کی یہ جو تسبیح ہے، 1 منٹ کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کو ضرور کر لینا اور اس 1 منٹ کے وظیفے سے دیکھ لو گے کہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ اور جو لوگ یہ عمل کر لیں گے ان کے وہ تمام کام پورے ہو جائیں گے جن کو مکمل ہونے میں رکاوٹیں تھیں۔ اس طرح جو خالی جیب والے ہیں وہ بھی اگر پڑھ لیں تو یقین مانیں میرے بھائیوں، اتنی دولت ملے گی اس کو بھی کہ اس کے رشتہ دار دیکھنے کے لیے اس کے گھر آئیں گے۔ یہاں تک کہ جو فقیر ہوتا ہے، جو سڑک پر بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، وہ بھی اس عمل کو کر لے، وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ لے تو وہ بھی کروڑوں کا مالک بن جائے گا اور دونوں ہاتھوں میں اس کے دولت ہی دولت ہوگی۔ تو اس عمل کو ضرور کر لینا۔ اس عمل کو ان تمام بھائیوں، بہنوں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا جن کو وظیفے کی ضرورت ہے۔
جن کو دولت کی ضرورت ہے، یہ وظیفہ جو ہے یہ اللہ پاک کے دو بہت ہی مبارک، بہت ہی پیارے، بہت ہی خوبصورت ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ آپ کی اسکرین پہ دوبارہ یعنی کہ مبارک نام بھی آ رہے ہوں گے، جیسا کہ تھمبنیل پہ لکھا ہے میں نے، یا فتاح یا رزاق۔ ان دو مبارک ناموں کو آپ نے جب اپنے رات کو تمام گھر کے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں، بستر پر جائیں تو ایک تسبیح آپ نے ان دو مبارک ناموں کی پڑھ لینی ہے۔ رات کو بستر پہ جب انسان جاتا ہے تو اس کا تعلق دنیا سے کٹ جاتا ہے، اور اس وقت جب آپ پورے دن کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ آپ تمام لوگ ضرور جانتے ہیں کہ رات کو جب بستر پہ انسان جاتا ہے سونے کے لیے، اس وقت اس وظیفے کو بھی کر لینا، اور ساتھ یہ ضرور کیا کرو کہ آج میں نے کتنے جھوٹ بولے ہیں اور کل میں کوشش کروں گا اس سے کم بولوں۔ اس طرح روزانہ آپ کے اندر جو بھی برائی، جو بھی آپ کو خود نظر آتی ہے، اور ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے تو اسے واضح طور پر اپنے گناہ نظر آتے ہیں، تو اسی طرح رات کو یہ عہد کر کے سوئیں کہ آج مجھ سے یہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی کا میں نے حق کھایا ہے، جھوٹ بولا ہے، یا جو بھی اس کے ذہن میں ہے، جو بھی اس کو پتا ہے، جو اس نے بہت زیادہ زیادتیاں کری ہے، کسی کے ساتھ حق مارا ہے، حق تلفی کری ہے، حق کھایا ہے، تو لہٰذا آپ لوگ اگر اپنا احتساب کر لیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی روزمرہ معاملات میں جو آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ اپنا موازنہ کر لیں، تو میرے بھائیوں دیکھ لینا ایک دن انسان کی زندگی سے جو گناہ ہے، جو غلط چیزیں ہیں، چاہے وہ جھوٹ ہے، چاہے وہ زنا ہے، چاہے وہ کسی کا حق کھاتا ہے، چاہے وہ سود میں گھرا ہوا ہے، یا جو بھی اس کے اندر برائیاں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اپنے آپ کو ایک انسان خود ہی اپنے آپ کو درست کر سکتا ہے۔ دوسرے آپ کو جتنا مرضی کہہ لیں، دوسرے آپ کے لیے جو مرضی کر لیں، وہ آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ انسان اپنی اصلاح خود بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر انسان کی زندگی میں خواب ہوتے ہیں کہ اس کے پاس بے شمار پیسہ ہو، اچھی گاڑی ہو، گھر ہو، خوب دولت ہو، تو اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے، دن رات ایک بھی کرتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھنا، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کسی انسان کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ اللہ کی مخلوق کے کوئی حقوق آپ لوگ ہرگز بھی اپنے پیروں ترے مت روننا، ہرگز بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ انشاءاللہ آپ کے جو خواب ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے۔ صرف ایک ہی بات ہے جو کامیابی کی طرف راستہ جاتا ہے، وہ محنت ہے، اور اللہ پر بھروسہ ہے، اور کامیابی کے لیے دعا بہت ضروری ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو، اللہ پاک نواز دے گا۔ تو آئیے پیارے دوستوں، پیارے ناظرین، ہم لوگ اپنی زندگی کو ٹھیک کریں، اور ہم لوگ اپنے جو عمل کی طرف چلیں جو آج کا ہمارا وظیفہ ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں۔ جب آپ لوگ بستر پہ لیٹ جائیں، کوشش کریں کہ اٹھ جائیں، اگر نہیں آپ لوگ اٹھ رہے، لیٹے لیٹے بھی آپ لوگ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے سب سے پہلے تعوذ و تسمیہ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو پڑھ لیں 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ سن لیں، انشاءاللہ مجھے پڑھنے کا ثواب ملے گا اور آپ لوگوں کو سننے کا ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ناظرین، آپ لوگوں کو سب سے پہلے اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح پر پڑھ لیں، ورنہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا پھر کسی اور چیز پر آپ لوگ شمار کر لیں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ لوگوں نے قل هو اللہ احد یعنی کہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، صرف 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام ہیں، یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق، اس طریقے سے آپ لوگوں نے
100 की तादाद में पढ़ना है, यानी कि एक तस्बीह पढ़ लेनी है। उसके बाद दोबारा से सूरतुल इखलास को 3 मरतबा पढ़ लीजिएगा। जो सूरतुल इखलास होती है उसको 3 मरतबा पढ़ लें दोबारा से। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। ये आप लोगों का अमल मुकम्मल हुआ। तो लिहाजा इस वजीफे को आप लोग रात में जब भी बिस्तर पे जाएं, सोते वक्त इस अमल को लाजमी कर लें। यकीन जाने आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा। आपकी परेशानियाँ आपको परेशानियाँ ही नहीं लगेंगी। इंशाअल्लाह आप लोगों को बड़ी से बड़ी अगर मसला है, कोई परेशानी है, उन सब में आप लोगों के लिए आसानी होना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। प्यारे दोस्तों, जो लोग भी दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक उन सब की नेक हाजतों को पूरा फरमाए। अल्लाह पाक उन सब को दीन में पूरा दाखिल कर दे। हमें मरते वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमें जन्नतुल बकी से उठाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।